بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری، مجھے آواز بڑھائے گا، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب یہ اس پوری نشریات کا یہ پہلا مومنٹ ہے، شاید آگے مزید ایسے مومنٹس آئیں، لیکن اب یہ پہلا مومنٹ ہے کہ جب میں اس قصے کے جب یہ کیمرہ چل رہا تھا، جب ہم ان ہو رہے تھے اس سیگمنٹ میں، تو میں تھوڑا سا ایموشنلی ذرا میں موو ہوا، کیونکہ آج بہت ممکنہ طور پر ظاہر ہے گوز وداؤٹ سیئنگ کہ ایک موقع اور ملا تو کل حاضر ہوں گے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے تو ہم اپنے طور پہ احتیاطاً کہ اختتامی نشست کہہ رہے ہیں اس کو، باقی جو اللہ تعالیٰ کو منظور۔ تو میں ایموشنلی ذرا موو اس لیے ہو گیا کہ آج ہم آخری مرتبہ آپ کو اس سیگمنٹ میں ہم شان رمضان 2024 میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ تو روزانہ کی ایک ریت کسی بن گئی تھی، صرف جس طرح آپ لوگ ہمیں بتاتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے ہمیں کہ آپ لوگوں کا ایک روٹین بن گیا کہ جناب اس ٹائم آپ نے قصہ لگانا ہے۔ وہ مجھے ابھی وہ اعجاز اسلم صاحب آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم قصہ روزانہ دیکھتے ہیں، ان کے الفاظ میں مجھے کہہ رہے تھے یار تم جہاں لا کے کہتے ہو نا کہ کلرز کریں گے، وہاں میں کہتا ہوں ارے یار اب یہ کیا ہے۔ اور یہ آپ لوگوں کے میسیج سے مجھے آئیڈیا ہوتا ہے، آپ لوگ پیغامات ایکس پہ، انسٹا پہ، فیس بک پہ، وہ کچھ میں کوشش کرتا ہوں دیکھوں، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ شان رمضان کا وہ سیگمنٹ ہے کہ جو عام طور پہ کسی بھی اور سیگمنٹ سے زیادہ وقت لیتے ہیں۔ یہ تو 10-11 منٹ کی تیاری ہوتی ہے، یہ اس کا، یہ کبھی اس میں 2 گھنٹے، کبھی 2.5 گھنٹے، کبھی 3 گھنٹے، کبھی 4 گھنٹے، کبھی زیادہ وقت، کبھی سے کم وقت یہ لگ جاتا ہے، اور ہم رمضان سے پہلے اس پہ لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رمضان کے دوران بھی اس میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ وہ جب شام کی جو نشست ہوگی اس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ آئیڈیا کیا ہے؟ بہت سارے آئیڈیاز اس کے پیچھے۔ ایک آئیڈیا وہ ہے کہ جو ہم پہلے بھی بار بار کہتے رہے کہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اگر آئرن مین کا پتہ ہے کہ جی وہ کس طرح سے کیا کیریکٹر تھا، تو داؤد علیہ السلام کا کیوں نہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت دی تھی کہ ہاتھ میں لوہا نرم آتا تھا۔ ہمارے بچوں کو سپر مین کا پتہ ہے تو سلیمان علیہ السلام کا کیوں نہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اختیار دیا۔ ہمارے بچوں کو ایکوا مین کا پتہ ہے تو یونس علیہ السلام کی داستان کیوں نہ پتہ ہو کہ مچھلی کے پیٹ میں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ عام طور پر ایک مشاہدے کی، یہ میں اپنے جیسے میں اپنے لیول کی بندے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھ جیسا جو ایک سطحی سا انسان ہے، اس کے لیے کسی چیز کو پڑھنے کی یا سننے کی ترغیب اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب اس میں کوئی قصہ، کہانی، داستان ہو۔ تو جو ایک ٹارگٹ ہے، اگین یہ میرا ٹارگٹ ہے، میں آپ سے صرف ڈسکس کر رہا ہوں، میں آپ کو کوئی شعور نہیں دے رہا، میں آپ کو کوئی پیغام نہیں دے رہا، میں آپ کو کوئی نصیحت نہیں دے رہا، وہ علماء کرام کا کام ہے، میں تو ان سے سن کے آپ کے سامنے آ کے ریپروڈیوس کر دیتا ہوں۔ تو میں اپنے سطح، میں اپنا حال دل بتا رہا ہوں۔ تو مجھ جیسا جو سطحی آدمی ہے وہ کسی بھی چیز کی طرف راغب اس وقت ہوتا ہے جب ذرا قصے، کہانیاں، داستان۔ تو جو الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے کہ قرآن کریم کو ذرا زیادہ اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا جائے، زیادہ پڑھا جائے، تو مجھے یہ لگا کہ ایک یہ بہت اچھا سہل طریقہ ہے قرآن کی طرف رغبت دلانے کا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ہر سال بتدریج اضافہ کیا ہے قرآنی آیات کو کوٹ کرنے کا، کہ یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر ہمیں فیڈ بیک بھی آیا آپ کا اس طرز کا کہ ارے ہم نے یہ آیت، اچھا یہ ایسے ہے، ارے یہ ایسے ہے، اچھا یہ ہوا تھا، ارے فرعون نے آخر وقت میں یہ کہا تھا کہ اچھا میں ایمان لے آیا، میں بنی اسرائیل کے خدا پہ ایمان لے آیا، ارے جناب مریم سلام اللہ کے بارے میں یہ کہا ہے، ہمیں معلوم تھا کہ وہ قابل احترام ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی شک نہیں، لیکن اچھا وصطفاک علی نساء العالمین، ہم نے عالمین کی عورتوں میں سے آپ کو چن لیا، اچھا ارے وہ جناب زکریا نے اس عالم میں دعا مانگی تھی، اچھا یحییٰ علیہ السلام کی جب پیدائش کی خوشخبری دی تو یعنی کہا کہ ہم نے یہ نام اس سے پہلے رکھا، نام تک جو ہے وہ قرآن کریم نے بتایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس دن پر سلام جب وہ پیدا ہوئے، اس دن پر سلام جب وہ اٹھائے جائیں گے، اچھا یہ کہا گیا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم ان اینگل سے بھی ذرا قرآن کریم کو دیکھیں، داستان انبیاء، داستان قرآن۔ تو ایک اینگل یہ بھی ہے، ایک اینگل یہ بھی ہے، میں کچھ لوگوں کے ساتھ ساتھ نام بھی لیتا جا رہا ہوں، بہت لوگوں کے فیڈ بیک آتے ہیں، تو ایک بہت مشہور صاحب نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ یار بہت اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ واقعات اگرچہ دھندلے دھندلے ہمارے ذہنوں میں بھی ہوتے ہیں، کچھ واقعات ازبر بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا ریویژن بہت ضروری ہوتا ہے، اور خاص طور پہ چونکہ قرآن کے واقعات ہیں تو ہم قرآن کریم میں تو کچھ کہتے ہیں نا بار بار پڑھیں، تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہم نے آج پڑھا ہے، مثال کے طور پہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو اب ظاہر ہے وہ اگلے سال نہیں ہوگا، اس کے اگلے سال نہیں ہوگا، ہم ترتیب بھی اس طرح بناتے ہیں کہ فوراً تکرار بھی نہ ہو جائے۔ تو ایک واقعہ جو سنا ہے، سن رکھا ہے، پھر 3 4 5 سال نہیں سنا، تو اس کی ذرا تکرار بھی ضروری ہوتی ہے، تو ایک اچھا ایک ریویژن بھی ہو جاتا ہے اس صورت میں۔ پھر ظاہر ہے
ہر سال ایک نئی جنریشن ایڈ ہو رہی ہے، تو وہ بچوں کے لیے بھی ایک نئی چیز بھی ہو جاتی ہے، بڑوں کے لیے ذرا ایک ریویژن بھی ہو جاتا ہے. تو ایک اینگل اس میں یہ بھی ہے. ایک اینگل یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں بھائی، تو ایک ثواب ہے، ایک معلومات ہیں، ایک سب سے زیادہ جس چیز پر ہمارا ایمان ہے اس میں سے اخذ کیے ہوئے واقعات ہم پڑھے ہوتے ہیں. کوشش پھر ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اس کو جتنا جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر سکیں وہ کر کے پھر آپ کی خدمت میں پیش کریں. یعنی کہ اس کی اسکرپٹنگ اس فارم میں کریں کہ ظاہر ہے اس میں مبالغے کا کوئی عنصر نہ ہو، لیکن جتنا دلچسپ انداز سے پیش کیا جا سکتا ہو. یا پھر یہی جس پر آپ لوگ بہت میسیج بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا کلرز کریں گے، تو اس کو ایسی داستان کی صورت میں لا کے یہاں پر چھوڑا جائے کہ کل تک دیکھنے کے لیے بھی انٹرسٹ رہے. یا یہ جو ہمارا جو پورا سیٹ ہے، جو ایک ڈیجیٹل اسکرین ہے، الحمدللہ یہ پاکستان کی کسی بھی، الحمدللہ میں بہت عاجزی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کسی بھی ٹرانسمیشن سے کی سب سے وسیع اسکرین ہے یہ الحمدللہ. گھنٹوں کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس نشریات کو اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اپنا. میں زیادہ نہیں کہتا، کچھ یہ نہ لگے کہ خود تعریف ہی ہو رہی ہے یا. تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان سکرینز کو بھی یوٹیلائز کریں، ان میں بھی کچھ متعلقہ آیات آ رہی ہوں، اس میں بھی کوئی متعلقہ مناظر آ رہے ہوں. تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنا جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے یہ قصائص آپ کی خدمت میں ہم پیش کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. تو یہ بہت ساری جو سوچ ہے اس کا مجموعہ ہوتا ہے یہ والا سیگمنٹ، انبیاء کا سیگمنٹ. اسی لیے ہم نے پھر پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ سحر میں بھی یہ سیگمنٹ کرتے تھے، افطار میں بھی کرتے تھے. پھر ہم نے کچھ سالوں سے ہم نے افطار کی تھیم الگ کر دی، سحر کی تھیم الگ کر دی. تو اس سے پھر جو ہے وہ، اور مثال کے طور پہ داؤد علیہ السلام کا بہت عرصے بعد کوئی واقعہ آیا، بی بی مریم سلام اللہ علیہ کا اس انداز سے واقعہ آیا ہی نہیں تھا، وہ اس سال آیا. تو ہم نے پھر افطار کی تھیم الگ کر دی. لیکن ہمیں یہ لگتا ہے، ہم نے بہت سوچ و بچار بھی کی کہ بہرحال قرآن کریم میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ جتنی دفعہ بھی پڑھیں ظاہر سی بات ہے ایک نیا اینگل، ایک نیا پہلو، ایک نئی تازگی، لطف آتا ہے. تو یہ نہ کریں کہ بالکل کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو نشریات کا حصہ ہی نہ بنائیں. اور آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے کہا کہ اس کو حصہ تو رہنا ہے، نشریات کا انٹیگرل پارٹ رہنا ہے. اب اس کو جتنا بہتر اور کیا جا سکتا ہو وہ ہم کریں. اور میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات، آپ لوگ اپنے طور پہ گھروں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آخری نشست دیکھ رہے ہیں، ممکنہ طور پہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ انہی واقعات کو ہی لے کر، اسی کو بیس بنا کر میں اپنے طور پہ کوشش کروں کہ چلو زیادہ نہیں تو روزانہ 4 آیات 5 آیات، اپنے پسند کے کوئی قصے کی آیات. اب تو اتنا آسان ہو گیا، آپ یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں، آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں میں اور کچھ جو چاہے. میں حوالہ دے چکا ہوں اسلام 360 کی ایپ کا، اور بھی بہت ساری ایپس ہوں گے، بہت لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. احسن القرآن ہے، ڈیجیٹل قرآن، کیا آپ کلک کریں، آپ کو ترجمہ کس انداز میں سننا ہے، کس قاری کے انداز میں سننا ہے، آپ کو تفسیر کس کی سننی ہے، کلک کریں اور وہ آپ کے سامنے تو وہ کر سکتے ہیں. تو میں اپنے طور پہ اس میں یہ بھی انسپریشن لیتا ہوں کہ ہم کوشش یہ بھی میں کروں کہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم سے قریب ہونے کی یا قرآن کریم کو پڑھنے کی ہیبٹ ڈالوں ان صورتوں کے ذریعے بھی. تو بس یہ ہماری کوشش ہوتی ہے. یہ بہت بڑا ایک، میں آپ سے کہوں اگر ٹینشن والا کام بھی ہوتا ہے، ٹینشن اس سینس میں کہ اس کے میں بڑے دماغی اور بڑا سٹریس ہوتا ہے اس کا، چونکہ بڑی بھاری یہ ذمہ داری ہے اس کا، ایک ایک چیز لکھنا، الگ الگ حوالے دیکھنا، معتبر حوالے دیکھنا، اس کو بہترین الفاظ میں ڈھالنا. تو ہم رمضان سے پہلے جو بہت ساری راتیں جو ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، ہم اور ٹیم ہمارے، وہ بس انہی قصائص پہ کہ اچھا چلیں یہ فائنل ہو گیا، یہ فائنل ہو گیا، اس کے بعد بھی اس میں ہم چینجز کرتے رہتے ہیں. تو یہ بڑا ایک الحمدللہ ایک محنت طلب کام ہوتا ہے. اور لیکن جب آپ لوگوں کا اس میں فیڈ بیک آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ساری کی ساری محنت وصول ہو گئی. تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس سیگمنٹ کو دیکھنے کا، اس کو سراہنے کا میں بہت زیادہ آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں اس سیگمنٹ کا فیڈ بیک دیتے ہیں جس کے لیے میں بہت زیادہ آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل رکھیں انشاءاللہ کہ ہم یہ پیغام آپ تک پہنچاتے رہیں. شان رمضان 2024 میں ہم نے داؤد علیہ السلام سے آغاز کیا. اس دفعہ اس میں بھی ہم نے پوری ایک سیریز چلائی تھی کہ آدم علیہ السلام سے آغاز کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام تک آئے. داستان موسیٰ علیہ السلام ایک سال بالکل الگ سے بیان کی، داستان یوسف علیہ السلام ایک سال بالکل الگ سے بیان کی. پھر اس دفعہ داؤد علیہ السلام سے آغاز کرنے کے بعد سلیمان علیہ السلام پر آئے، پھر اس کے بعد جناب مریم سلام اللہ علیہ، پھر جناب زکریا، جناب یحییٰ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے ہم نے اختتام کیا. آپ دیکھیں اس دفعہ ہم نے کوئی ایک واقعہ بھی قوموں پر جو عذاب آئے، کسی پہ پتھروں کا عذاب، آندھی کا عذاب، وہ شامل نہیں کیا. تو وہ ہم نے بریک دیا اس دفعہ. ہم
ہم ماں سے متعلق قصائص شامل کرتے ہیں، وہ ہم نے دفعہ نہیں کیا، تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جس طریقے سے جتنا زیادہ ہو سکے وہ بناتے رہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے میری کہ ہم اس سیگمنٹ کے لیے بھی اور ویسے بھی ہم کوشش کریں گے کہ اپنے فیس بک پیج پر، میں اپنے ذاتی فیس بک پیج پر، انسٹاگرام پر ہم ایک کچھ پوسٹ ڈال لیں، تو آپ کی جو بھی تجاویز ہیں وہ ہمیں بہت کام آتی ہیں، ہم اس کو بہت سیریس لیتے ہیں، تو آپ ہمیں تجاویز مزید دیجیے کہ ہم اس کو مزید اور کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں قرآن مجید کے قصائص پر مبنی اس سیگمنٹ کو۔ تو بس آخر میں ایک بار پھر ابھی کل کی بات لگتی ہے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جناب ہم داستان انبیاء کا آغاز کرنے لگے ہیں، اور آج یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ یوٹیوب پر ARY کے ظاہر ہے یہ تمام تر قصائص موجود ہیں، آپ جب چاہیں اپنے بچوں کو دکھانا چاہیں تو وہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی ذریعے سے، قرآنی آیات کے ذریعے سے، قرآن کے قصائص کے ذریعے سے، انبیاء کے قصائص کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سے مزید قریب کریں انشاءاللہ، اور یہ ہماری زندگیوں کا ایک انٹیگرل پارٹ بن جائے انشاءاللہ۔ سو خواتین و حضرات، یہاں سے میں وسیم بادامی شان رمضان 2024 میں قصص الانبیاء، قصص القرآن، شان قرآن، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس سیگمنٹ کو داستان قرآن، داستان انبیاء، اس سیگمنٹ کو میں یہاں سے آفیشلی کلوز کرتا ہوں۔ ہم یہاں سے سائن آؤٹ کرتے ہیں اس گزارش کے ساتھ کہ دیکھیے ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے، لیکن ہم انسان ہیں، براہ راست نشریات ہے، مسلسل جاگنے کا عمل ہے، روزوں کا اہم معاملہ، کچھ کھانے پینے کا معاملہ نہیں ہے، تو بالکل اس بات کا امکان موجود ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس کا بالکل امکان موجود ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور پھر آپ لوگوں سے ہم اس صورت میں معذرت خواہیں کہ اگر کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہو یا کوئی بھی چیز جو ہم جس انداز سے کہنا چاہ رہے ہوں اس انداز سے کمیونیکیٹ نہ ہو سکی ہو، ہم احتیاط پوری کرتے ہیں، لیکن اتنی ہی احتیاط کرتے ہیں جتنی کوئی انسان کر سکتا ہے، تو انسان کے کیے ہوئے ہر کام میں غلطی کا اندیشہ موجود رہتا ہے۔ اس صورت میں آپ لائیو پروگرام ہے، جاگ رہے ہیں، 100 چیزوں پہ کنیکٹڈ ہے، اگلے سیگمنٹ کی بھی ٹینشن ہے، ٹاک بیک بھی بات ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ چل رہا ہے، تو ظاہر ہے بالکل اس میں غلطی کا امکان موجود ہے۔ اس صورت میں آپ سب لوگوں سے میں بہت معذرت خواہ ہوں، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کا فیڈ بیک دیا سوشل میڈیا پہ، ذاتی طور پہ، میں ان سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آپ سب سے میں جاتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے ایک دعا کر رہا ہوں، اگر آپ کو لگے اس پورے 29 دنوں میں ہم نے کوئی ایک چیز بھی ایسی ڈیلیور کی ہے جس کو سن کے آپ کا دل خوش ہوا ہے، تو بس خادم کے لیے آپ دعا کر دیجیے گا، ہماری ٹیم کے لیے، سب کے لیے دعا کر دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے قریب رکھے، دنیا ہماری اللہ تعالیٰ بہتر رکھے، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اور اس سے ہی بڑھ کر یہ کہ آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ روز محشر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ جب قرآن کریم شکایت کر رہا ہوگا امام الانبیاء سے کہ میرا اس انداز سے مجھ سے فیض حاصل نہیں کیا گیا جو میرا حق بنتا تھا۔ اللہ نہ کرے ہم اس کیٹیگری میں شامل نہ ہوں، بلکہ اس کیٹیگری میں شامل ہوں کہ جن کے لیے کہا گیا جناتن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، بس ان کے لیے جنت ہے، بہتے ہوئے نہریں ہیں، ان کا ہمیشہ ہمیشہ کا یہ ٹھکانہ ہے۔ تو اگر آپ کو لگے ہم نے کوئی ایک بھی کام ایسا کیا ہے تو آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شان رمضان 2024 قصائص کا سیگمنٹ پہنچا اپنے اختتام کو۔ آج میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ کلرز کریں گے۔ اللہ حافظ۔